جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا۔ میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ نہ جائیں، ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے۔ لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں، تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک
یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا، اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ اجر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے، حرام کی طرف جاتے، زنا کی طرف جاتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو نے کہا کہ ہاں ملتا۔ تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے، تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ کی نیت دونوں نیتیں، تو اس پہ میرا پورا بیان ہے کہ نیت جو آتا ہے نا کہ جب اس میں دنیا شامل ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو اخلاص میں یہ چیز اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اگر اس میں دنیا کمانا بھی شامل ہو گیا تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔
دیکھو بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دیتے تھے کہ جس نے میدان جہاد میں فلاں کو قتل کیا تو اس کے جتنا بھی سامان ہے یہ سارا قاتل کا، تو اس سے موٹیویشن ملتی تھی. صحابہ سمجھتے تھے آخرت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں اس پہ دنیا بھی مل رہی ہے. تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ڈرامے فلمیں شائع کر رہے ہیں، بے حیائی شائع کر رہے ہیں، وہ تو دبا کے شائع کر رہے ہیں نا. دیندار آدمی یہاں آ کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس سے دین کی تحریکیں دبتی ہیں اور بے دینی کی تحریکیں پھیلتی ہیں. تو آپ یہ نیت کریں کہ میں حرام بھی کر سکتا تھا لیکن میں حرام کے بجائے حلال کو کر رہا ہوں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہوں. الہام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک ہے وحی، اللہ کا پیغام جو پیغمبروں پر آتا ہے، وہ یقینی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. ایک ہے جو پیغمبروں کے علاوہ دینداروں پر، اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، تو اس کو الہام کہتے ہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. لیکن یہ الہام جو ہے یہ اس طرح یقینی چیز نہیں ہوتی جس طرح پیغمبروں پر وحی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ، اس میں شیطانی وسوسے کا بھی امکان ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الہام ہے، حالانکہ وہ شیطان کا کوئی تصرف ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، یا میں یہ کروں، یا نماز کا کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ مجھے الہام ہوا ہے، تو یہ شرعی مسائل جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہی سے ثابت ہوتے ہیں، وہ الہامات سے ثابت نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں، تولتے تو ترازو میں ہی ہیں. اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہماری فہم کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں، تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو. تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں. تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے، برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی. تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا، بلکہ پلس مائنس ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے تولیں گے. آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا، ڈیجیٹل ترازو. پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا یہ کیسے، یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا. تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے. جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں. اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہے بھائی، پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ بھائی زمین تو گول ہے نا. ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو، تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے، تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑتے ہیں. عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی. تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے. لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو. اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو مقصد جو چیز ہے نا جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو. وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی 27ویں رات یہاں ہے، سعودی عرب میں کوئی اور ہے، یہاں کوئی اور ہے، تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں، تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی. سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت. مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں، تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے. سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے. دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں، یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین، یعنی اسلام کی دعوت، جب تک یہ نہ وہ عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا، شرک، اس کے بارے میں
اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا، تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے. اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ یہ خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے، ان کی شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو نا درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں، مشرک میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنے اچھے، اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ تقی انوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہے، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا، معبود، اس کا مقام زیادہ ہے. معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست سپیکر ہے، اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پیدا میں نے کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا، اور فالق الحب والنوات، دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا. تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا. بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی، باپ کی شفقت دی، اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا، اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها.
قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، آپ نعمتیں لکھتے رہو گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ، بابا کے سامنے، پتھر کے سامنے، تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا، اللہ اپنے اخپل طریقے سے دیکھتا ہے۔ ہمارا اخپل طریقہ ہے، اللہ میاں کا، آپ پشاور سے ہیں نا، اخپل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا، تو ہر ایک کا اخپل طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اخپل طریقہ ہے، سمجھتے ہو؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اخپل طریقے سے جانچتا ہے، بیوی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے، شوہر کے جو اخپل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ہمیں بھی وہی عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت۔ کیا خیال ہے؟ تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے، غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے، غریب بڑے خوش ہوں گے، تو شوہر سے پوچھیں گے۔ تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں، خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، کیا پیغمبروں کو علم غیب ہوتا ہے؟ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ جی ہاں، پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، جتنا علم اللہ دے دے بس اتنا ہوتا ہے، وہ پھر غیب کا رہتا نہیں ہے نا۔ غیب کہتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے کوئی نالج آ جائے آپ کے پاس، تو جب اللہ نے بتا دیا، جیسے قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا یہ علامتیں ہیں، یا بہت سی چیزیں قبر کے عذاب کا بتا دیا، تو یہ غیب تھوڑی رہے، تو اللہ نے بتا دیا نا۔ باقی کوئی کہے کہ نبی کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، سب کچھ اللہ نے علم دے دیا ہے، یعنی اللہ کا علم اور نبی کا علم گویا برابر کر دیا، تو یہ تو شرک ہے۔ کیا جنت میں مردوں کا قد لمبا ہوگا، جنتی مردوں کا، اور کیا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں قد بہت لمبے لمبے ہوں گے، مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے جو قد تھا نا، بخاری کی حدیث ہے 60 گز، یہ جو ہم اتنے ہو گئے ہیں نا، یہ پہلے نہیں تھے اتنے، جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو حدیث میں ان کا قد 60 گز تھا، 60 گز، 60 گز، ایک گز تقریباً 3 فٹ کا آپ سمجھ لو، تو 60 تیا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تو ہم تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں آتے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے، پھر چائنا والے آ گئے دنیا میں، چائنا والے آ گئے، پھر چھوٹی ناکیں، چائنا والے اتنے سے، پھر اب پتہ نہیں کون سی پیکنگ ہوا آگے چل کے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اصل خلقت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا جنت میں، اسی تخلیق پر ہوں گے۔ اب یہ سائنسدان اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا، کوئی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ ہوں، ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس وقت آبادی بھی بہت تھوڑی تھی نا، یہ تو اب اتنی آبادی ہے، اتنی بڑی زمین میں پوری زمین کس نے کھود کے دیکھی ہے؟ نہ کوئی کھود سکتا ہے۔ اور میں تو گلگت گیا ہوں نا، وہاں صدیوں پرانی قبریں جو نکلتی ہیں، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈھانچے نکلے ہیں اس میں سے، بہت بڑی بڑی، یعنی ریڑھ کی ہڈیاں نکلی ہیں، وہ پتہ نہیں ڈائناسور کی تھی یا کسی انسان کی تھی، واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا بھائی، تو بڑے بڑے قد ہوں گے جنت میں۔ مفتی صاحب، اگر خاندان کی نامحرم خواتین چہرہ کھول کر اپنے محرم یعنی شوہر، بھائی اور باپ وغیرہ کی موجودگی میں یا گھر کی کسی کھلی جگہ میں جیسے صحن وغیرہ جہاں سب گھر والوں کا آنا جانا ہو، سب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ ہمارے سامنے بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کا ہم سے حال احوال پوچھنا اور بات کرنا جائز ہے؟ اگر خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر جوان عورتیں پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی، جوان عورت پہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، تو لیکن یہ پردہ عورت پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے، تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کر رہی تو گناہ ملے گا۔ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بے تکلف نہ ہو کسی بھی خاندان کی نامحرم جوان عورت۔ دیکھو فتنہ خاندان کی عورتوں سے ہی ہوتا ہے، اجنبیوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے فری زیادہ ہو جاتا ہے، تبھی حدیث میں دیور کو موت قرار دیا ہے، کیونکہ بھابھی دیور زیادہ فری ہو سکتے ہیں، اجنبیوں سے فری ہونے میں ایک حجاب ہوتا ہے، تو اس لیے گھر کے مردوں سے تو اور زیادہ پردہ فرض ہے۔ ہاں، پردے کے احکام میں تاکید میں شدت ہے، احکام میں نرمی ہے، گھر میں برقع پہن کے تو نہیں گھومے گی نا، تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، عورت کو تو چاہیے پردہ کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو صرف اتنا کہ سلام دعا کر لی، حال احوال پوچھ لیا، تو آپ ریزرو ہو کے اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو پوچھ لیا بھابھی نے آپ سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ خیریت سے، بس 2-4 باتیں کی، اس کے بعد آپ اپنے کام، فری نہ ہو بیٹھ کے گپیں مت مارو، سمجھ رہے ہیں نا، گپیں مارو گے پھر نقصان ہوگا۔ لبرل لوگوں کے ہاں یہ مسائل نہیں ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، ان کو اڑانے دو، ہم اللہ رسول کے حکام کے پابند ہیں، ان کا خاندانی نظام دیکھو نا کیسے تباہ ہو گیا ہے نا، یہاں تک حالات ہیں اتنے خراب، غیر مسلموں کے گھروں کے حالات تو بہت ہی ڈینجرس ہو چکے ہیں، مجھے نا غیر مسلم بھی فون کر کے بتاتے ہیں چیزیں، بہت سارے غیر مسلم بیان سنو، بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو
ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، کہہ رہے ہمارے یعنی اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. کہہ رہے ہم لوگ کیا آدھی بھی نہیں ہے، صحیح نا، آدھی بھی نہیں ملتی ہے. اور کہا کہ یہ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا مرد کرتے پھر بھی 4 نہیں ہے مسلمانوں میں، اور ہمارے ہاں جو ایک بیوی ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ جو ناجائز عورتیں سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ خود بہت سے جو معتدل غیر مسلم ہیں، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں خود پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو براڈ مائنڈیڈ، کیا ہو گیا اگر کسی کی لڑکی بیوی آ کے آپ کے آگے بیٹھ گئی، آپ کو پتا ہے ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. نہ شوہر کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. سمیں رکھ رہے ہیں پرسوں میں بیویوں کی کہ کہاں کہاں جا رہی ہے. یہ دیندار گھرانے کم از کم اس ٹینشن سے محفوظ ہے. ان کو پتا ہے جب میری بیگم کہہ رہی ہے نا امی یہ کہ جا رہی ہے، تو پتا ہے امی کے یہیں جا رہی ہوگی، وہیں جا رہی ہوگی. جتنے بھی دن رہے آدمی فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا، اس کو پتا ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنی اماں کے پاس، خیریت سے ہی ہوگی، اور میرے خلاف سازشیں دونوں مل کے کر رہے ہوں. استغفر اللہ، غلط نکل گیا مجھ سے، بعض دفعہ غلط باتیں زبان پہ آ جائے، نہیں کر رہی ہوں گی سازشیں. تبھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں بیگم جب بھی ماں کے گھر سے آئے گی پھٹا ضرور ہوتا ہے. یہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے. یعنی بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے نا تو لازمی پھٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہاں سے سافٹ ویئر اس کے نا اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس رہتے رہتے وہ سافٹ ویئر پرانے ہو جاتے ہیں، لڑائی والے وہاں جائیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جب آئے گی تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا. تو 2-3 دن کا پھٹا ہے، میں نے کہا برداشت کر لیا کرو. اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لبرل لوگوں کے یہاں بڑے مسائل ہیں، ان کو اماں کے یہاں جا رہی ہے، وہ تو اماں ان کے یہاں اتنی لفٹ نہیں کراتی کہ امی یہاں رہنے کے لیے جا رہی ہیں. لبرل خواتین نے یعنی اتنا ماڈرن ماحول میں ٹائم گزارا ہوتا ہے کہ امیوں کو تو ویسے لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی. بھائی کسی خانقاہ میں ماڈرن عورت پہ آپ کا بدگمانی نہ شروع کر دیں، سب ایسے نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو ان کے ہاں مرد کو نہیں اطمینان ہوتا کہاں جا رہی ہے، عورت کو شوہر پہ اطمینان نہیں ہوتا. وہ گرینڈر والی مشین والا لطیفہ ہے نا، کئی بار سنا چکا ہوں. ایک خاتون کو اپنے میاں پہ اعتماد ہی نہیں تھا، وہ جاتی تھی صبح آفس، میاں بے روزگار گھر میں پڑے رہتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ جب بھی یہ گھر میں رہے گا نہیں نا، یہ نکل جائے گا کہیں لڑکیوں کے پیچھے. تو وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ کہتا میں گھر پہ ہوں. کہتی ہیں کوئی ثبوت گرینڈر مشین چلا کے دکھائیں. وہ گرینڈر مشین زوم کر کے چلاتا، ہاں بھائی گھر پہ ہی ہے. ایک دن خاتون اچانک گھر پہ آئیں تو میاں غائب ہے. بیٹے سے پوچھا میاں ابا کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے، وہ ہے نا جان والا لطیفہ بھی ایک. یعنی نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہے اور نہ شوہر کو بیوی پہ. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. وہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو، یہ پڑھا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے؟ اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. اس نے کہا پڑھا ہے. کیسے نکلتی؟ کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان ہے جان کھڑکی سے کہاں سے؟ کہتی ہے سمجھی نہیں کیسے. کہتی ہے دیکھیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ایک انٹی آتی ہیں گھر میں، جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ڈیڈی کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ، جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کھڑکی سے نکلتی. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ ذرا بچوں سے ہوشیار رہا کریں، ٹھیک ہے نا. تو لبرل لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں. سیمیں ڈالی جا رہی ہیں بیگموں کے موبائل میں، کہاں جا رہی ہے ٹریس کر رہی ہے. بھائی پاک دامن لڑکی سے شادی کرو. ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں، 2 شادیاں انہوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. کوئی پڑھی لکھی ہونے کا مقصد بتانا نہیں ہے کہ میں پڑھی لکھی کو برا کہہ رہا ہوں. ایک شادی انہوں نے کی ہے گاؤں دیہات میں جا کے پی کے میں کسی گاؤں سے لے کر آئے، سوات سے. سائنسدان ہے وہ بندہ، بہت پڑھا لکھا ہے. کہہ رہا ہے یار مجھے جو سکون ملا ہے نا یہ تیسری شادی کے بعد، جو ان پڑھ لڑکی ہے کہہ رہے مجھے دنیا میں جنت مل گئی، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے. کہہ رہے میں نے 2 شہری ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے شادی کی ہے اور ایک شادی میں نے کی ہے گاؤں کی سوات سے، کے پی کے سے. کہہ رہے وہ جو ان پڑھ ہے نا، جو گاؤں دیہات کی ہے، اتنا دماغی سکون مجھے ملا ہے وہاں شادی کر کے کہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑھی لکھی بھی ایک آدھ کرو. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہ میرے بیان کو غلط لے کے چلے جائیں. اصل میں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے ساتھ نا جو لبرلزم ہے نا، جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے، وہ بڑی بربادی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آتا یقین. پنجاب یونیورسٹی میں کبھی میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو چھپڑ میں برقع پہن کے جاؤں گا. میں ایسے تو اب جا نہیں سکتا. میں پنجاب یونیورسٹی میں چرس پیتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری یونیورسٹیوں کا فیوچر ہے. اور لڑکے تو سٹے شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں، وہ تو قائد اعظم کے دور سے لگا رہے ہیں، اب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایجوکیشن کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا بھائی. تعلیم تو انسان کو میچور کرتی ہے، اس میں سلیقہ پیدا کرتی ہے، لیکن ایجوکیشن ہمارے ہاں کم ہے
اور جو لبرلزم آ رہا ہے نا وہاں سے یورپ سے جو عیاشی آ رہی ہے اس کا ریشو زیادہ ہے. تو یہ تباہی پھیل رہی ہے. تو پڑھی لکھی کی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں, پہلے اس کا خاندان دیکھیں اس میں دین بھی ہے یا نہیں ہے, پردہ نماز اس کی اماں اپنے ابا اس کے ابا کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. آپ کسی گھر میں گئے, آپ نے دیکھا کہ اماں نے جو ہے نا اپنے میاں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے, تو سمجھ لو آپ کی بھی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. اللہ ماشاء اللہ. بعض دفعہ مرد بھی غلطی پر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں غلطی پر ہوتا. تو سب سے پہلے یہ دیکھو سلیقہ, خاندان, شوہر کی اطاعت, گھر میں مردوں کا احترام ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ وفا بھی کرے گی, آپ کو محبت بھی دے گی, پھر آپ بھی اس کو عزت دو, محبت دو. آپ بھی انسان کے بچے بن کے رہو نا. اس کی سادگی سے بعض دفعہ مرد بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے. جو ہوشیار ہوتی ہے اس کے تو حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے, جو بیچاری سیدھی سادھی آ جائے اس کو پھر کھڈے لائن لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنا تجربہ, یار دماغ کو سکون مل گیا ہے بالکل. اتنا ایک عالم کی بیٹی ہے, کچھ سکون والی زندگی گھر میں مل گئی ہمیں. حالانکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ, لیکن جتنی تعلیم گھر داری کے لیے ضروری ہے وہ اس کو آتی ہے. اس کو شوہر کے حقوق پتہ ہیں, شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہے, اور گھر میں صفائی ستھرائی, پھر شریعت کے حکام جو ہے طہارت کے حکام وہ جانتی ہے. ہماری دادیاں نانیاں تو بس اتنا ہی پڑھی ہوئی تھی, بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری دادی کو تو اسکول کا پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو. انہوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا, طہارت کے حکام, صفائی, ایسی زبردست صفائی ستھرائی کہ آج وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی. اتنا طہارت کا اہتمام کرتی تھی, تہجد کی پابند, نماز, روزہ, یہ ساری چیزیں. ایسی پیاری زندگی انہوں نے گزاری. بچے بھی پیدا ہوئے, بچوں کو پالا بھی, بچوں کی محبتیں بھی ملی, پوتے نواسوں کی محبتیں بھی ملی, اور ایک بہترین اللہ کے حکام والی زندگی گزار کے دنیا سے چلی گئی. ان کی زندگی میں غم بھی بہت آئے. ان غموں نے ان کو ڈپریشن کا مریض نہیں بنایا, بلکہ غموں میں صبر کیا. کیوں؟ پڑھا ہوا تھا بھائی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی ان کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر کبھی نہیں سنی انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی تقریریں نہیں سنی انہوں نے, لیکن سارے غم بھی برداشت کیے. ان کی زبان پہ بس بھائی اللہ کا فیصلہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے. میتیں بھی دیکھی, اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا, ہماری دادی نے کبھی زندگی 85 سال کی عمر کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی, کیونکہ 85 سال کے بعد ہم جب بھی پوچھتے تھے 85 ہی کی رہتی تھی. وہ 90 کی ہو گئی تو بھی 85 کی تھی. ہم نے کہا آپ نے 5 سال پہلے 85 کی تھی, آپ اب بھی 85 کی, بس ان کی رپورٹ تھی بھائی 85 کی ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی مان لیتے تھے دادی, ان سے کون بحث کرے. اتنی لمبی لمبی عمریں, نہ ان کو یہ پتا تھا کہ جی یہ والا پانی پینا ہے تو وہ والا بوائل کر کے پینا ہے, وہی پانی جو نلکوں میں آ رہا ہے, صحیح ہے نا, وہی پانی پی رہی تھی, وہی بڑے کا گوشت کھا رہی تھی, وہی روٹی کھا رہی تھی, اور میٹھا ایسا کھاتی تھی, چائے میں نا 4 چمچے میٹھے کے ڈال کے. ہم کہتے تھے اتنا شہد جیسا میٹھا, کہتی ہیں بیٹا ہمیں چائے کی حاجت نہیں, تو میٹھے کے چکر میں چائے پیتے ہیں. پھر بھی یار 90 سال کی ہو گئی, آج پتہ نہیں کولیسٹرول اور ساری رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوتی ہیں, پھر مر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں. ڈپریشن نہیں تھی ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا میٹھا پیا کریں, میٹھا نہ کھایا کریں, بیماریاں ہیں اس میں آج, لیکن اتنا کچھ صحت کے خراب کرنے والی چیزیں کھا کے بھی ماشاءاللہ 90 سال خوشیوں میں زندگی گزاری انہوں نے, کامیاب لائف گزاری. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, نماز روزے میں دلچسپی. سمجھتے ہو؟ تو یہ چیزیں نہیں تھی ان کی زندگی میں. اور اپنے شوہروں سے وفا کرنا, اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا, یہ ساری خوبیاں. اور ایک نہیں ہے, اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے انڈیا سے ایک بزرگ آئے خاندان کے, ان کی عمر 70 سال تھی. ہم ان کو تفریح کرانے کے لیے کلفٹن لے کر گئے, بار بار نماز, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں. اتنا انہوں نے مسلط کیا ہوا تھا, نماز نماز نماز. ابھی ایک نماز کا ٹائم پڑھا دی ان کو مسجد میں جماعت سے, پھر نکلے تھوڑی دیر بعد, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ابھی تو مغرب پڑھی ہے, پیچھے ہمیں ٹائم ہے. والے ہوئے نا, آج تک ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے کہا واقعی یہ ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کی نماز قضا. زندگیوں میں سکون, ان کو ایک ہی ٹینشن تھی, اللہ راضی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ آج 20 ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. دنیا کی محبت ہے, نہ گھر میں ماں کو بیٹی احترام دے رہی ہے, نہ ماں بیٹیوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہے, نہ بیٹا باپ کا, نہ باپ بیٹے کا. باپ شروع سے ہی بیٹے کو لبرل بناتا ہے, کہتا ہے مولویوں کے پاس نہیں جانا بیٹا, مولوی یہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا کرو, یہ سائنسدان ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو, یہ بزنس مین ہے اس کے پاس جاؤ. جو تمیز کا ایک دروازہ تھا, آپ نے وہ کیا کر دیا, ایک تمیز سیکھنے. آپ نے اس کو یونیورسٹی میں بھیجا جہاں تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. ٹیچروں کی تمیز نہیں رہی اب یونیورسٹیوں میں یار. تو تمیز ایک جگہ سے سیکھنے کو ملتی تھی, وہ ختم کر دی آپ نے. تو بچے اب پتہ ہے کیا, بچے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے فیس دے کے ان کو پڑھایا اور ہمارے لیے ہمارے سروں پہ جوتے مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے وہ غریب کا بچہ اچھا ہے جو گورنمنٹ اسکول میں کھڑکیوں سے بھاگتا ہے نا, ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے. ماں باپ کا تو ہے نا کم از کم وہ.
آپ 6-6 लाख रुपए 6 महीने में दे चुके हैं, 12-12 लाख रुपए, और आउटपुट क्या है? बच्चा बाप की आंखों में डाल के बात कर रहा है। एक कर्नल थे फौजी रिटायर, उन्होंने मुझे बताया अपना वाकया कि मैं अपनी बच्ची को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैंने एक दिन उससे पानी मांगा तो मुझे इंग्लिश में जवाब देती है कि जो काम इंसान खुद कर सकता है वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। कह रहे, मैंने कहा यार हमारा दौर था, तो वो गांव के थे, देहाती थे ना, कह रहे हम तो टूटे फूटे स्कूलों में पढ़े हैं, हमारी माँ जब पानी मांगती थी ना तो हमारे भाइयों में लड़ाई होती थी कि पिलाएगा कौन। समझते हो नहीं समझते? भाइयों में बहनों में लड़ाई होती थी कि कौन पिलाएगा। और अब ये मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे समझा रही है कि जो काम खुद कर सकते हो दूसरों से नहीं करो। कह रहे मैंने पहली, अकलमंद थे, पहली फुर्सत में स्कूल से निकाल लिया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा इसको किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। बेवकूफ होते तो कहते माशाल्लाह ये सही, ब्रॉड माइंडेड बेटा, वेल डन वेल डन, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि जो काम इंसान खुद कर सकता है दूसरों से नहीं। तो बेटा बिल्कुल बेहतरीन। अब बुढ़ापे में मुझे ओल्ड हाउस में भी जमा, जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो हम, जब गवर्नमेंट हमारे बूढ़ों को पाल सकती है तो औलाद क्यों पाले? समझते हो कि नहीं समझते? तो उनको ख्याल हो गया बेटा मेरा बुढ़ापा क्या है, ओल्ड हाउस की तरफ, ओल्ड हाउस, मैं वहां जाने वाला हूं बहुत जल्दी। तो ये हिसाब किताब है, इसलिए आप अपने खर्चे पे अपनी औलाद को काइंडली बिगाड़े नहीं, प्लीज। बिगड़े वो अपने खर्चे पे, बस जल्दी जल्दी वो जल्दी। मुफ्ती साहब थोड़े बजे, मैं आपको बस मुसाफे के लिए रोका था, वो कोई काम नहीं, आपने जाना चाहिए तो चले जाएं, फिर बाद में मिलते हैं। तो मैंने वैसे मुलाकात के लिए। मुफ्ती साहब छोटे बच्चों की कहानियां, कार्टून या कोई ड्रामा जिसमें अपने छोटे खुदाओं का नाम लेते हैं कभी कभार, तो इसका सुनना कैसा है? भाई ऐसा जायज़ नहीं है मुसलमानों को ऐसे बच्चों को ड्रामे दिखाना जिसमें वो झूठे खुदाओं का नाम ले रहे हो, इससे शिर्क। बच्चों में अभी से ऐसे कार्टून आते हैं MI वालों के ना, बड़े दिलचस्प कार्टून है, उसमें बच्चा कार्टून तो छोड़ेगा नहीं। बच्चों पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाओ तो भी बिगड़ते हैं, समझ लो। आपने बिल्कुल ही पाबंदियां लगा दी ना कि बस कुछ भी नहीं देखना, तो फिर बाहर जाके ना सिनेमा घरों में या इधर उधर नहीं, अब तो नहीं होते, वो पहले वो लगे हुए होते थे छपड़े ना, उसके अंदर फिल्में चल रही होती थी। हम यहाँ से जाते थे ना जामियातुर रशीद, तो रास्ते में कच्ची आबादी आती थी, उसमें छपड़े लगे होते थे, उसमें सारे चर्सी, जिनके पास, गरीब के पास सैनमे के पैसे नहीं है ना, वो 5-5 रुपए देके उन छपड़ों में चर्स भी मिलती थी उनको और फिल्म भी देख लेते थे, वो 2 खर्चे हो जाते थे उनके। तो अब मोबाइल इतना आम हो गया है कि अब ये छपड़ों की जरूरत रही नहीं, अब चर्सियों के पास भी मोबाइल है। तो बच्चों पे ज्यादा पाबंदियां लगाते हैं तो फिर वो इन छपड़ों की तरफ जाते हैं। तो घर में बच्चों को जायज एंटरटेनमेंट दे दें ताकि वो नाजायज की तरफ ना जाएं। अब कार्टून सब बच्चे देखते हैं, आप पाबंदी नहीं लगा सकते, तो ऐसे कार्टून दिखा देना जिनमें उनको मोटिवेशन भी मिले। अब ये जो बिल्ली और चूहे वाले कार्टून है ना, इनसे बच्चों के अखलाक तबाह हो रहे हैं, बच्चे भी यही जबान सीखते हैं, यही मारधाड़ सीखते हैं। MI वालों के और भी कुछ इस्लामी कार्टून, ग्रीन चैनल वालों ने भी कुछ बहुत अच्छे कार्टून बनाए हैं, उससे थोड़ा बच्चा तमीज भी सीख लेता है और कार्टून की ट्रक भी उसकी पूरी हो जाती है। तो वो वाले कार्टून लगा दें ताकि उसकी ट्रक भी पूरी हो, समझ रहे हैं, और जो है उसका थोड़ा सा अखलाक भी सीखे, दे दें। आज फिर कवारी फैलती है इससे। अच्छा मेरे बॉय मुफ्ती साहब, अगर वाकई किसी से अनजाने में कुफर की बात हो गई तो जितने लोगों के सामने हुई है, भाई अनजाने में कुफर की बात नहीं होती, अनजाने में तो गलती से कुफर का जुमला मुंह से निकलता है तो वो कुफर होता नहीं है, तो उसकी करेक्शन कर ले। ऐसे लोग कुफर के बारे में वहमी बहुत हो गए हैं। काफिर होना आसान काम थोड़ी है, पूरा तमीज से आदमी कुफर की नियत करता है तो फिर काफिर होता है। ऐसे मुंह से कुछ भी निकल जाए, वो तो कुछ भी निकलता रहता है गलती से, बस उसमें यह है कि वो अपने करेक्शन कर दे। भाई अच्छा, जितने लोगों के सामने हुई है ग्रुप में, जितने लोगों ने सुनी है, तो क्या सबके सामने बताया? इसको बिठाकर सबके सामने, यार इतना सख्त नहीं कराओ लोगों को ना, लोग पहले दीन से दूर हो रहे हैं। मुंह से गलती से कुछ जुमला निकल गया है, अगर ग्रुप में निकल गया तो वो कह दे भाई ये मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं कहना ये चाहता था, गलती से ही निकल दिया, बस एक बयान काफी है, फिर उसको मलामत करना इसकी इजाजत नहीं है। फिर मुफ्ती साहब, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने हदीस भेजी और दूसरे ने भी ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि मेरे या फुला के नज़दीक तो इस हदीस की सनद ठीक नहीं है, मगर दिल में बेदबी इंकार करने का इरादा नहीं था, तो कुछ नहीं होता। वो हदीस की सनदों पे तो बड़ा कलाम होता है, किसी के नज़दीक ठीक होती है, किसी की सही नहीं होती। मुफ्ती साहब, मजाक में कुफर बोलने का क्या हुक्म है? अगर किसी का 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक बोलता है मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी वगैरह, तो कुछ इनमें मजाक में कहने लगते हैं मैं तो यहूदी या कादियानी हूँ, ये खतरनाक जुमला है भाई। फिर एक दूसरे की तरफ मजाक में ये बात, ये सही नहीं है, तौबा करे। मजाक में अपने आप को काफिर कह देगा ना कोई शख्स, तो वो सच्ची मुच्ची में काफिर हो जाएगा। एक है मुंह से गलती से निकल गया, एक है मजाक में बोला है, तो दोनों में फर्क है। तो अपने आप को कादियानी बोल दिया तो निकाह टूट जाता है इससे और काफिर हो जाता है, हज भी बातिल हो जाता है। तो इसलिए दोबारा निकाह भी करेगा ऐसा आदमी, हज भी दोबारा करेगा, क्योंकि ये तो मजाक नहीं है ना, यानी गलत, ये गलती से नहीं निकला, ये जानकर निकाला है लेकिन मजाक में निकाला है। तो ऐसा मजाक की शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। जैसे तलाक है ना, भारी जुमला है ना, आपने मजाक में बोल दिया बीवी को 3 तलाक हैं तुम्हें, तो आप कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, तो भाई ये तो अल्फाज है ना, तो अल्फाज के वजन रखते हैं अल्फाज, क्योंकि शरीयत में फिर ये है कि कल कोई भी तलाक देके बोल देगा मैं मजाक कर रहा था। तो कुछ अल्फाज इस्लाम में इतनी अहमियत के हामिल हैं
کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کی مذاق بھی حقیقت ہے. تو ایسے الفاظ مذاق میں جائز نہیں ہے. بس توبہ کر لے, اللہ سے امید ہے, لیکن اللہ بحال کر دے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے بھائی. اگر ہم لیکن کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی مان لیا کرو, اس کو سمجھاؤ یار یہ غلط بولا ہے, تو کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں, میں ابھی الفاظ نہیں بولوں گا, بس پھر چھوڑ دو اس کو. لوگ زج کرتے ہیں, اس کو جان کو آ جاتے ہیں. مفتی صاحب اگر ہم بالکل بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجدید ایمان کر لی ہے, بس اتنا, آپ نہ کلمہ پڑھوائیں ان کو, بس بولے ہم نے توبہ کر لی ہے اور ہم آئندہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے. جی ہاں مفتی صاحب اگر ہم شادی شدہ دوبارہ نکاح کے لیے, اب یہ نہیں کہ دوبارہ شادی تمبو لگائے گا, لوگوں کو بلائے گا, ہاں تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے, بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھے نکاح کی اجازت دے دو کہ میں تم سے دوبارہ اپنا نکاح کر لوں, بیوی اجازت دے دے, پھر آپ دو بندوں کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے اپنی سابقہ بیوی سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح کر لیا ہے. تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے. اب پورے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پھرے, لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا دوبارہ کیوں شادی ہو رہی ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو. بس دو گواہ چپکے سے ان کے سامنے تجدید نکاح کر لیں, اور اپنے خاندان کے ہی ہوں, اخبار میں نہ دے کہ ہم تو دوبارہ شادی کے بندھن میں جڑ رہے ہیں ہم لوگ, اس سلسلے میں میرا آنا ہوا ہے. جی 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح نہیں ہوتا, 1 یا 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے, 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہوتا. میرے بھائی مفتی صاحب اگر ہم بیرون ملک جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں 2-3 سال غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں, تو جن کے ساتھ ہم روزانہ, جن کے ساتھ کیوں ٹائم گزار رہے ہو, انسانوں کے ساتھ گزارا کرو بھائی. جن کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, تو کیا ان کو اسلام کی دعوت دینا ہم پر لازم ہے؟ لازم ہے, مگر حکمت مصلحت کے ساتھ. ایسے دعوت نہ دیا کریں مسلمان ہو جاؤ تم, وہ اور بدک جائے گا. تمیز سے ان کو کبھی بیان سنا دیا کسی کا, کوئی اسلام اور غیر اسلام کا کمپیئر ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک بہترین اس کے لیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی کلپ بھیج دیا, اس طرح کی چیزیں کرو تو خود براہ راست جب آپ بات کرو گے تو اس کا پھر نیگیٹو اثرات ہو, تو وہ بدکنا شروع ہو جائے گا آپ سے. مفتی صاحب کیا دل میں اس کا خیال آنا, آپ اپنا عمل صحیح اسلام والا رکھو نا, تو وہ خود ہی آئے گا اسلام کی طرف. تبلیغ تو بہت کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کے عمل سے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مسلمان بننے کے علاوہ کوئی اور کام کر لو, بس یہ نہ کرو, کیونکہ معاملات مسلمانوں کے خراب ہیں. کیا میں دل میں اس کا خیال آنا ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی قانون کا پابند نہیں, اور وہ جو کرنا چاہے کوئی سوال نہیں کر سکتا, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرکوں کے لمبے عرصے اور مدت تک جہنم میں ڈالنے کے بعد چاہے تو معاف کر کے جہنم سے نکال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا خیال کا پریشان کرنا ایمان کے خلاف ہے؟ وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اس میں پریشان کیوں ہو رہے, خیال آ رہے آنے دو, پریشانیوں کے لیے اور مسائل کم ہے کیا؟ باقی یہ کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, لیکن کچھ قوانین اللہ نے اپنے اوپر ڈال دیے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اللہ نے جب قانون سازی کی نا, آئین لکھا, تو اس میں سب سے پہلا قانون لکھا سبقت رحمتی علی غضبی, اپنے لیے اللہ قانون بنا رہا ہے, اس میں اللہ نے لکھا میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. یعنی اللہ اپنے آپ کو خود تو پابند کر سکتا ہے نا, اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کسی بیرونی قانون کا اللہ پابند نہیں ہے, خود اللہ اپنے لیے قوانین وضع کرتا ہے, پھر اللہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں. جیسے اللہ نے قانون بنایا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا, تاکہ اللہ اب کائنات کو چلا رہا ہے نا, تو قانون ایک آئین کے تحت چلائے گا. تو اس میں جو سب سے پہلی شق تھی وہ کیا لکھی اللہ نے؟ قلم سے کہا لکھ, قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی. کیا پیاری حدیث ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی, معاف زیادہ کروں گا, سزائیں کم دوں گا. ورنہ اگر اللہ سزا عدل والا معاملہ کرے نا, انصاف والا, تو قرآن کہتا ہے ایک جاندار کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑوں, انسانوں کے ایسے گناہیں مہلت دیتا ہے, یہ تو رحمت کی وجہ سے. تو یہ اللہ نے لکھ دیا, اب اللہ اس کا پابند ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. مشرک پر اللہ نے جہنم سے نکلنے کو حرام کر دیا. البتہ اس امت میں بعض علماء ایسے گزرے ہیں, جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی رائے یہ تھی کہ جہنم بھی ایک دن فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی یہ جو کافر ہمیشہ رہے گا نا, تو ہزاروں لاکھوں سال رہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جہنم کو بھی اللہ ختم کر دے گا, اس کافر کو بھی ختم کر دے گا. جنت میں تو نہیں جائے گا وہ, لیکن جہنم کو ختم کر دے گا. لیکن یہ رائے پوری امت کے خلاف ہے, اور کچھ روایات بھی انہوں نے اس پہ پیش کی ہیں, لیکن جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ کا لفظ ہے. اگرچہ وہ ہمیشہ کے لفظ میں تعویل کا امکان ہے, قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ طویل عرصہ. تو قاتل بھی ایک وقت جہنم سے نکلے گا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعویل ان آیتوں کے بارے میں بھی کی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرک ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ٹیکنیکل پیچیدہ باتوں میں پڑھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کا سیدھا سادہ جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا, جو جمہور امت کا عقیدہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ اصل کوشش کریں جہنم سے بچنے کی, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے کرنا ہوگا وہ اللہ کرے گا, جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے کا. ہمارا کام ہے جہنم سے بچنے کی کوشش, باقی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہے, وہ اللہ اپنی مخلوق کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تو شرک کر رہا ہے تو اس سے تو جہنم کی آگ میں جائے گا, تو فوراً فرعون نے کہا تھا فما بال القرون الاولی, یہ تو اتنے لاکھوں لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا.
وہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے وہ سارے جہنم میں جائیں گے تو ایک دم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ کو سب کا پتہ ہے کس کو کہاں لے کے جانا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. ایسا نہیں ہوگا جانا جنت میں تھا غلطی سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا غلطی سے جنت میں بھیج دیا اور بھولتا بھی نہیں ہے. تو وہ جس نے جہاں جانا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جانے مخلوق جانے, تو اپنی فکر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا بہرحال, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے نا. تیری جو حرکتیں ہیں نا, بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تو نے قتل کر دیا اور انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں یہ کہتا ہے, اور تیرے اوپر تو دعوت پیغمبر آ کے تجھے سمجھا رہے ہیں, تو اپنی خبر خیر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا اگر اسی حال میں مر گیا. تو فوکس کرنا چاہیے ان باتوں کو جن کا ہمارا پریکٹیکل لائف سے تعلق